What is in today's episode? Let's watch together. मैं बस उनकी अना का खून करना चाहती हूँ। देखें, ये जुमला सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, ये एक नफ्सियाती जंग का ऐलान है। जंग का ऐलान? जी, यहीं से कहानी का मरकजी ख्याल शुरू होता है, जहां इंतकाम का मकसद सिर्फ तकलीफ देना नहीं, बल्कि किसी की शनाख्त को, उसकी इज्जत नफ्स को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इस जंग का मैदान बनता है एक घर। बिल्कुल। कहानी का जो मरकजी मसला है वो तब शुरू होता है जब अली के खानदान को घर खाली करने का एक कानूनी नोटिस मिलता है। सब हैरान रह जाते हैं। और पहला शक फौरन सुभात पर जाता है ना, क्योंकि घर कानूनी तौर पर उनके नाम था। हाँ, लेकिन अली का दिल ये मानने को तैयार नहीं है। वो फौरन कहता है, ये नोटिस सुभात आंटी ने नहीं भिजवाया। और यहीं पर हर किरदार का रद्द-ए-अमल उनकी शख्सियत का आईना है। अली की माँ नायला बेगम, वो फौरन इल्जाम तराशी पर उतर आती हैं। जी, वो गुस्से में धमकी देती हैं कि हम भी कोर्ट में जाएंगे और मैं सबके सामने कह दूंगी कि सुभात ने अपने हुस्न के जाल में आशिक साहब को फंसाया था। ये एक आप कह सकती हैं कि एक फौरी जज्बाती रद्द-ए-अमल है, अपनी बेबसी को गुस्से और इल्जाम के पीछे छुपाने की कोशिश। जबकि अली उसके बिल्कुल बरक्स, वो ज्यादा गहराई में सोच रहा है। वो उलझन में है, लेकिन उसे यह एहसास है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। वो कहता है, भिजवा सकता है वो जिसने अपनी जिंदगी की एक नई राह देख ली हो, उसकी नीयत बदल रही हो। मतलब वो किसी ऐसी साजिश को महसूस कर रहा है जिसका चेहरा अभी सामने नहीं है। जी। और जब नायला बेगम सुभात पर बराह रास्त हमला करती हैं, तो सुभात का दिफा भी काफी मंतकी लगता है। वो कहती है कि अगर मुझे आपके खिलाफ कोर्ट जाना होता तो मैं फाइल आपको देने आपके घर क्यों आती। बिल्कुल, इससे शक की सुई सुभात से तो हट जाती है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि अगर सुभात नहीं तो फिर कौन? और फिर वो सच सामने आता है जो सबको हिला के रख देता है। हाँ, ये नोटिस दरअसल मीरब ने भिजवाया है। जी। और जब इसकी माँ को ये पता चलता है, तो उनके लहजे में जो सदमा और बेयकीनी है। वो पूछती है, यानी वो नोटिस तुमने भेजा है? बस, ये वो लम्हा है जहाँ कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। सही। और यहाँ से हमें मीरब के किरदार की असल गहराई का अंदाजा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उसका मकसद जायदाद पर कब्जा करना नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी माँ से साफ कहती है, अच्छा, उन्हें एक दफा वो मकान खाली तो करने दें, मेरा आपसे वादा है कि मैं वो घर उन्हें वापस लौटा दूंगी। ये तो बात को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। अगर उसे घर नहीं चाहिए तो फिर वो ये सब कर क्यों रही है? यही वो नफ्सियाती नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। आपने जो जुमला शुरू में कहा था ना, मैं बस उनकी अना का खून करना चाहती हूँ। जी, वो यहाँ किलीदी हैसियत रखता है। ये इंतकाम की वो किस्म है जिसे माहिरीन नार्सिस्टिक इंजरी का बदला कहते हैं। अच्छा। मतलब मकसद सिर्फ माली नुकसान पहुंचाना या तकलीफ देना नहीं, बल्कि मुखालिफ की शिनाख्त और इज्जत नफ्स को इस तरह कुचलना है कि वो खुद को आईने में देखने के काबिल ना रहे। ओह। पहले उन्हें अर्श से फर्श पर लाना, उनका गरूर खाक में मिलाना, और फिर उनकी चीजों ने वापस लौटाकर ये एहसास दिलाना कि वो कितने बेबस और काबिल रहम हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। मतलब वो उन्हें शिकस्त देकर माफ नहीं करना चाहती, बल्कि उन्हें शिकस्त देकर उन पर एहसान करना चाहती है, ताकि वो हमेशा उसके ज़ेरे बार रहें। लेकिन इसमें एक और सवाल भी है। क्या वो खुद को धोखा तो नहीं दे रही? क्या वाकई कोई इस हद तक जाने के बाद चीजें वापस लौटा सकता है, या ये सिर्फ अपने अमल को जायज करार देने का एक बहाना है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि मेरा इरादा बुरा नहीं, मैं तो बस सबक सिखा रही हूँ। जी, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप किसी की अना को इस तरह तोड़ते हैं ना, तो वापसी का रास्ता तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। नुकसान तो हो चुका होता है। और ये नुकसान सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं है। बिल्कुल नहीं। अली का मसला सिर्फ छत छिन जाने का नहीं है, उसका पूरा खानदानी ढांचा माली तौर पर तबाह हो चुका है। जी, आलिया के अल्फाज में उनके लॉकर, अकाउंट, फैक्ट्री, ऑफिस सब फ्रीज हो गए हैं। यहाँ तक कि सब एग्रीमेंट कैंसिल हो गए हैं। मतलब मेरब का एक कदम सिर्फ एक ईंट नहीं गिरा रहा, वो पूरी इमारत को जमीन बोस कर रहा है। और अगर हम इस कहानी को थोड़ा वसी तनाजुर में देखें, तो माली तबाही का ये जाल सिर्फ अली के खानदान तक महदूद नहीं है। आप करमानी साहब की बात कर रही हैं? जी, कहानी के एक और अहम किरदार करमानी साहब, वो भी एक अदाकारा के फ्रॉड की वजह से बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। सही।
تو یہ کہانی ایک وسیع تر معاشی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، جہاں سماجی حیثیت اور مالی استحکام چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ نظر آئے، ایک دھچکے میں ختم ہو سکتا ہے۔ اور یہاں کہانی کی ستم ظریفی دیکھیں کہ جس میرب کے ایک عمل نے علی کے خاندان کو برباد کر دیا، وہی میرب انجانے میں کرمانی صاحب کی مالی بقا کی آخری امید بن کر ابھرتی ہے۔ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے نا، چینل کو اپنی نئی ہیروئن کے لیے بالکل میرب جیسی لڑکی چاہیے۔ ایک کی تباہی دوسرے کی تعمیر کی وجہ بن رہی ہے۔ میں اسے محض اتفاق نہیں کہوں گی، یہ کہانی کی بناوٹ کا ایک اہم حصہ ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ ان کرداروں کی زندگیاں کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ مطلب کوئی بھی تنہائی میں عمل نہیں کر رہا۔ بالکل، میرب کا انتقام علی کو تباہ کر رہا ہے، اور وہی انتقام بالواسطہ طور پر کرمانی صاحب کے کیریئر کو بچا سکتا ہے، اور یہی مالی مجبوری ان تمام کرداروں کو ایسی چالیں چلنے پہ مجبور کر رہی ہے جن کا وہ عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اب آتے ہیں ان چالوں اور ہیرا پھیریوں پر۔ میرب ایک منصوبہ بناتی ہے کہ وہ کرمانی صاحب کے سامنے کمال کے لیے جھوٹی پریشانی ظاہر کرے گی تاکہ ان کا دل نرم پڑ جائے۔ یہ تو سیدھا سیدھا جذبات کا استحصال ہے۔ وہ ہمدردی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ دوسری طرف حماد ہے جو موقع پرست ہے۔ اچھا، وہ جو بغیر اجازت میرب کی تصاویر چینلز کو بھیج دیتا ہے۔ ہاں، تاکہ ڈیل پکی ہو سکے۔ یہ ایک غیر پیشہ ورانہ حرکت ہے، دھوکہ ہے، لیکن وہ اسے اپنے اور کرمانی صاحب کے فائدے کے لیے جائز سمجھتا ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنے عمل کے لیے ایک منطق تراش رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر کمال کی ماں، یہ کردار مجھے بہت پیچیدہ لگا۔ وہ یہ جانتی ہیں کہ ان کے بیٹے نے ماضی میں انہیں نوکرانی بنا کے رکھا تھا۔ جی، اس کے باوجود وہ کرمانی صاحب پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ وہ ایک مجرم کو بچائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ماں کی اندھی محبت ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی معاشرتی دباؤ ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں کا امتزاج ہے۔ ایک طرف تو یہ ماں کی محبت ہے جو اپنے بیٹے کے تمام گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ اس سماجی حقیقت کی بھی عکاسی ہے جہاں ایک عورت کی شناخت اکثر اس کے بیٹے سے وابستہ ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹا کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی رہائی میں وہ اپنی سماجی بقا دیکھ رہی ہے۔ صحیح۔ مطلب ہر کوئی اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے، مجبوری کے تحت۔ لیکن اسی دوران ایک اور ذیلی کہانی بھی چل رہی ہے جو ان تمام پیچیدہ محرکات سے بالکل مختلف ہے۔ آپ اس عورت کی بات کر رہے ہیں جس پر اس کے سسرال والے ظلم کر رہے ہیں؟ جی، اور اس کی ساس کا وہ جملہ، مجھے تو اسے روتا تڑپتا دیکھ کے بہت سکون ملتا ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے یہ ہر وقت چیختی رہے، چلاتی رہے۔ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو خالص برائی لگتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، خالص۔ یہ ساس کا کردار میرب کے کردار کا ایک متضاد آئینہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، میرب، کرمانی صاحب یا کمال کی ماں، ان سب کے اعمال کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، انتقام، بقا، محبت، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن اس ساس کا مقصد صرف اور صرف دوسرے کو تکلیف دے کر خوشی حاصل کرنا ہے۔ یہ نفسیات کی زبان میں خالص سیڈزم یا اذیت پسندی ہے۔ اچھا۔ یہ کہانی میں برائی کے مختلف چہروں کو دکھاتا ہے، ایک وہ جو حالات سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری وہ جو فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ کردار باقی کرداروں کی اخلاقی گراوٹ کو ناپنے کا ایک پیمانہ فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ تمام ہیرا پھیری اور ظلم، یہ سب رشتوں کے تانے بانے میں ہی ہو رہا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی اور خاندان کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ ہمیں بہت متضاد نظریات ملتے ہیں۔ ہاں، ایک طرف میرب کی ماں اسے سمجھاتی ہیں، بیٹا اللہ نے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے، ماں کا نہیں۔ وہ اسے روایتی طور پر اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کا کہہ رہی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کردار یہ مشورہ دیتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ اگر ایسی نوبت آ جائے تو بیوی کو ہی ہار مان لینی چاہیے، اپنا گھر بچا لینا چاہیے، یہی اس کی سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ وہ روایتی سوچ ہے جہاں عورت سے قربانی کی توقع کی جاتی ہے، جی، چاہے اس کی اپنی عزت نفس ہی کیوں نہ داؤ پر لگ جائے۔ لیکن پھر اس کے بالکل برعکس ہمیں ایک ایسی ساس بھی نظر آتی ہے جو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کی خبر پر کہتی ہے، آپ شوق سے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ جی، اور جب اس کی بہو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تو وہ اسے بے شرم کہتی ہے۔ یہ کیا تضاد ہے؟
یہ معاشرتی اقدار کے ٹکراؤ کو بڑی خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف روایتی نظریات ہیں اور دوسری طرف ایسے کردار ہیں جن کے لیے رشتے ذاتی تسکین یا دوسروں پر قابو پانے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ مطلب وہ ساس چاہتی ہے کہ اس کی بہو تڑپے، وہ اسے غیر محفوظ دیکھنا چاہتی ہے۔ بالکل، جب بہو اعتراض نہیں کرتی تو اس کی طاقت کا کھیل ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اسے بے شرم کہتی ہے۔ اور میرب اس پورے ٹکراؤ کے بیچ میں کھڑی ہے۔ جی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ فرض نبھانے کی روایتی توقع کو رد کر کے اپنی ماں کے ساتھ ہوئے سلوک اور اپنے انتقام کو ترجیح دے رہی ہے۔ یہ کہانی صرف افراد کی نہیں بلکہ ان بدلتی ہوئی سماجی اقدار کے بھی ہے۔ تو اگر ہم تمام بکھری ہوئی کھڑیوں کو جوڑیں تو یہ صرف ایک لڑکی کے انتقام کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ مالی مجبوریوں، جذباتی ہیرا پھیری اور بدلتی ہوئی سماجی اقدار کا ایک ایسا پیچیدہ جال ہے جہاں ہر کردار ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں دوسرے کو استعمال کر رہا ہے۔ بالکل، اور میرب کا بھیجا ہوا وہ قانونی نوٹس جو شروع میں صرف ایک گھر کا معاملہ لگ رہا تھا، اب ایک ایسی زنجیر بن چکا ہے جس نے سب کو جکڑ لیا ہے۔ اس ایک قدم نے تتلی کے پروں کی طرح ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ اس نے علی کے خاندان کے مستقبل، کرمانی صاحب کے کیریئر اور کمال کی آزادی سب کو داؤں پر لگا دیا ہے۔ ہر عمل کے اثرات دور تک پھیل رہے ہیں اور کوئی بھی ان کے نتائج سے محفوظ نہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ذرا ایسی یہ بات تو واضح ہے کہ میرب کا ارادہ وہ گھر انہیں واپس لوٹانے کا ہے۔ جی، اور یہی اس کہانی کا سب سے گہرا اور پریشان کن سوال ہے۔ کیا انتقام لینے کے بعد انصاف ممکن ہے؟ ہماری گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ زخم بھرنے کے بعد بھی اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا میرب وہ گھر واپس کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو پھر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس نفسیاتی نقصان کی تلافی کر سکتی ہے جو وہ پہنچا رہی ہے؟ کیا آپ کسی شخص کی انا اور عزت نفس کو منظم طریقے سے تباہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں؟ یا پھر یہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا، چاہے آپ کتنی ہی مرہم پٹی کیوں نہ کر لیں؟